السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب العلم کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید، سیشن نمبر 16۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ان احادیث کو اس خوبصورت انداز کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان پہ جو چیپٹر اور ابواب قائم کیے ہیں اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا علم بھی ہوتا ہے، اگرچہ یہ روایات دیگر کتب احادیث میں بھی ہیں، لیکن صحیح بخاری میں آنے سے ان کی شان و عظمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور آج کی پہلی حدیث یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہ قائم کیا ہے کہ باب کیف یقبض العلم، اس بارے میں باب ہے کہ علم کیسے قبض کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا علم۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ابو بکر بن حازم رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، آپ علیہ السلام کی حدیث کو دیکھیں اور لکھ لیں، اس لیے کہ مجھے علم اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، اور آپ علیہ السلام کے فرامین بغیر ثبوت اور دلیل کے نہ قبول کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس بارے میں روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی علم کو کھینچ کر نہیں نکالیں گے کہ ایک بندہ عالم پڑھا لکھا ہے ایسے کھینچ کے اس کا علم اس سے سلب کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیں گے علماء کو قبض کرنے سے۔ کیا مطلب؟ فوت ہو جائے گی، علماء فوت ہوں گے تو علم ختم ہو جائے گا۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، لوگ پھر اپنے رؤساء جاہلوں کو بنائیں گے، فَسُئِلُوا، سوال کیے جائیں گے، اور وہ پھر فتویٰ بغیر علم کے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج کے دور میں یہ حدیث 100% اکثریت کے اوپر سچی اور صادق آتی ہے، یعنی علم کی طرف منسوب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق علم سے نہیں ہے، جن کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، اس بارے میں باب ہے کہ کیا عورتوں کے لیے الگ اسپیشل کوئی دن تعلیم کے لیے رکھا جا سکتا ہے، عورتوں کے لیے اسپیشل کوئی خاص دن رکھا جا سکتا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، غلبنا علیک الرجال، آپ کے پاس مرد آ کے پڑھتے ہیں جو ہم پہ غالب آ گئے ہیں، یعنی ہمارے لیے وقت ہی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کریں۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، آپ نے ان کو ایک دن کا وعدہ دے دیا، پھر آپ ان سے ایک دن خطاب فرماتے تھے، انہیں نصیحت فرماتے اور انہیں حکم دیتے۔ فَكَانَ فِي مَا قَالَ لَهُنَّ، آپ نے جو ان سے ارشاد فرمایا، واضح فرمایا، ان میں سے ایک بات یہ تھی، ما منكن امرأة تقدم ثلاثا من ولدها الا كان لها من حجابا من النار، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت اگر اپنے 3 بچے آگے بھیج دے، یعنی اس کی زندگی میں اگر فوت ہو جائیں تو وہ 3 اس کے لیے آگ میں جانے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا 2، آپ نے فرمایا ہاں 2 بچے بن جائیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے 1 کا تو آپ 1 کا بھی کہہ دیتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو الگ کسی ایک دن کے لیے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو حدیث نمبر 45 ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا ثلاثة لم يبلغ الحنث، 3 نابالغ بچے، 3 نابالغ بچے۔ باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، اس بارے میں باب ہے کہ آپ اگر کوئی چیز سنیں
تو اس کی روین کریں تاکہ وہ چیز یاد ہو جائے. یعنی علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کیا تو اس کی روین کریں، ریوائز کریں تاکہ یاد ہو جائے. تو روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، یا ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا كانت لا تسمع شيئا حتى تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب علم سیکھتی تھیں تو کوئی چیز اگر سمجھ نہ آتی تو آپ مراجعہ کرتے تھے، آپ دہرائی کیا کرتے، آپ روین کیا کرتی تھیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ نے فرمایا کہ من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دے دیا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت آسان حساب لیں گے؟ قالت، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ انما ذلک العرض، یہ تو پیشی ہوگی. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس پیشی ہے بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وَلَكِن مَّن نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ، جس کا مناقشہ ہو گیا نا، وائبہ ہو گیا، یہ کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیوں کیا، بس یہ پھنسا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پھر پوچھا تو آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی علم سیکھا، وہ آپ کو اگر صحیح یاد نہیں ہے یا انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کی روین کریں اور پوچھیں بڑوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. باب اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے گا اس کا گناہ کیا ہے. دیکھیے ہم یہ کلاس لے رہے ہیں، اگر اس کلاس سے اٹھنے کے بعد کوئی جا کے یہ کہہ دے کہ آج عبد الرحمن نے یہ بات کہی تھی اور جب کہ میں نے نہ کہی ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنا برا لگے گا مجھے نا. حالانکہ ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری طرف سے اگر کوئی جھوٹ منسوب کر دیا جائے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اگرچہ گناہ ہے یہ، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے چونکہ ہم عام لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ساز تھے، آپ شریعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت بیان کرتے تھے. آپ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا کہ جو آپ نے نہ کہی، نہ کر کے دکھائی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. کیسے؟ حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تکذبوا علی، مجھ پہ جھوٹ نہ بولو. فإنه من كذب علی فلیلج النار، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ آگ میں جائے گا. آپ کے اوپر جھوٹ بولنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ سارے سمجھتے ہیں، کسی بھی ایسے معاملے کو جس کا تعلق عبادات سے ہو، فضائل سے ہو، مناقب سے ہو، جنت سے، جہنم سے، غیب کی خبروں سے ہو، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر تو آپ کے پاس اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے پھر تو آپ کہیں یہ ریفرنس ہے بھائی، اگر نہیں ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے آج کے دور جدید میں آپ کو کتنی گروپس میں اور خود بھی سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے احادیث بہت ملتی ہوں گی، تو بغیر تحقیق کیے آپ اس کو فارورڈ نہ کریں. حتیٰ کہ اگر اس پہ ریفرنس لکھا ہوا بھی ہے، آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، یا کسی پڑھے لکھے آدمی کو پوچھیں یہ واقعی ایسے ہی ہے. یہ مت نہ سوچیں کہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، چونکہ اب میری الگ حدیث سائنسز میں پی ایچ ڈی ہے، تو میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس سارا علم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. کتنی ایسی روایات آئے روز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نہیں پڑھی ہم نے، حالانکہ مجھے تو کوئی 25 سال ہو گئے حدیث پڑھتے، بلکہ جو آدمی زندگی بھر حدیث پڑھاتا ہو، صحیح بخاری تک پڑھا چکا ہو، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. علم اتنا وسیع ہے کیونکہ یہ امانت ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لگا سکتے. ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ پھر اسی زمرے میں آئے گی، ضعیف چیزوں میں آئے گی. یعنی محدثین کی امانت کا اندازہ یہ لگائیں کہ اگر انہوں نے ضعیف روایت لکھی ہے تو اس نیت سے لکھی ہے تاکہ پتہ چلے یہ ضعیف ہے. ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ضعیف حدیث کیوں لکھی؟ اس لیے لکھی نا کہ پتہ چلے
بلکہ مستقل کتابیں ہیں ضعیف کتاب. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ذخیرہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا: سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ. ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. ضعیف ہے اس کا مطلب ہے ناقابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. بلکہ محدثین کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نا روایتیں بیان کرنا شروع کر دیں ایسے ہی من گھڑت. تو ان سے جب پوچھا گیا بھائی ضرورت کیا آپ کو یہ روایتیں بیان کرنے، کہنے لگے دیکھو فضیلتی تو ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم. انہوں نے کہا کہ کیا موٹیویشن کے لیے صحیح روایات ختم ہو گئیں؟ تو انہوں نے کہا منع کہاں ہے؟ تو ان کے اوپر محدثین نے کذاب وضاع دجال کا فتویٰ لگایا ہے. بلکہ چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ ایک امام صاحب کو آ کے کسی نے یہ کہا تھا 1000 دینار دیں گے آپ کو، فلاں راوی کے بارے میں صرف خاموش رہیں آپ، کیونکہ آپ کی بات اتنی اتھینٹک ہے کہ اس کی تو صفایا ہو جائے گا. 1000 دینار دیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہیں جی یہ سچا انسان ہے، آپ صرف اتنا کریں کہ خاموش رہیں. آپ نے فرمایا مجھے 1000 دینار قبول نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت قبول ہے. انہوں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی تھی. اسی لیے محدثین جب کسی کے اوپر بات کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں تھا، اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو دین کی حفاظت کہتے ہیں. اور یہ آج کے دور جدید میں جب دنیا جو ہے نا دیکھیں چاند پہ پہنچ چکی ہے، ہم مسلمانوں میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی، جبکہ نان مسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جتنی حفاظت اپنے دین کی مسلمانوں نے کی ہے اتنی آج تک کوئی نہیں کر سکا. ہم یہود و نصارہ دنیا میں کہاں سے کہاں لیکن اپنا دین محفوظ نہیں رکھ سکے، ہم نے رکھا ہے. اور اتنے یعنی پڑھے لکھے اور ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی اس بارے میں بالکل نان سینس ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں یہ علم ہی نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیے نا حدیث سائنسز میں PhD تک صرف اسلامی یونیورسٹی میں ہوتی ہے، باقی کہیں نہیں ہے پاکستان میں. اور یہاں پر بھی جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. کہ آج کل حدیث اس طرح کی بھی آ جاتی ہیں جو ضعیف وغیرہ ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ کوٹ کر کے اور گروپس وغیرہ میں بھیج دیتے ہیں لوگ. بلکہ آج تو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے کہ ضعیف روایت یا آپ علیہ السلام کی طرف بات منسوخ کرنے میں احتیاط کرو، یہ بتانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی منع کہاں ہے. حالانکہ اسلامی اصول یہ ہے معاملات میں انکار دیکھا جاتا ہے، منع دیکھی جاتی ہے، عبادات میں دلیل دیکھی جاتی ہے. شیخ کی اسپیکر بولتے ہوئے ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم یہ حدیث سنا رہے ہیں لیکن یہ ضعیف ہے لیکن ہم سنا رہے ہیں. ہاں نہیں سنانی چاہیے. دیکھیں جب صحیح احادیث ختم ہو چکی ہوں تو آپ ضعیف لائیں. ضعیف روایت کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں دیکھیں روایت ضعیف دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو راوی کے کریکٹر کی وجہ سے یا راوی کے حافظے کی وجہ سے. اگر تو راوی کے حافظے کی وجہ سے روایت ضعیف ہے تو دیگر روایات کے آنے سے وہ حسن بن جاتی ہے. لیکن اگر کریکٹر کی وجہ سے ضعیف ہے پھر کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو الگ سند لانی پڑے گی. یہ ایک الگ ٹاپک آپ نے پڑھا ہوگا، اصول حدیث، حدیث سائنسز اس کہتے ہیں، اصول حدیث. اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ روایت کو ضعیف اور صحیح کیسے کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا ہر فیلڈ کے ماسٹرز ہوتے ہیں. اب ایک سرجن ڈاکٹر اور کو پتہ ہوتا ہے اسپیشلائزیشن جس نے کیا ہے میڈیکل میں، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری کیا ہے. آپ ہر بندے سے نہیں پوچھ سکتے، حتیٰ کہ کسی اور فیلڈ کے PhD سے نہیں پوچھ سکتے. ہمارے ایک ٹیچر یونیورسٹی میں تھے ڈاکٹر عبید اللہ برہانی، افغانی تھے. کہنے لگے کہ میں افغانستان میں اپنے گھر کے باہر میں نے وہ تختی لگائی ہوئی تھی ڈاکٹر عبید اللہ برہانی. تو ایک بندہ نا رات کو 10-11 بجے آ کے دروازہ کھٹکایا، ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کیا ہوا خیریت؟ کہنے لگے یہ ہمارا بھائی بیمار ہے، اس کو دوائی دو. میں نے کہا بھائی میں وہ دوائیوں والا ڈاکٹر نہیں ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگا پھر کون سے ڈاکٹر ہو؟ میں نے کہا جی میں حدیث کا ڈاکٹر ہوں. تو اس نے کہا حدیث بھی کبھی بیمار ہوتی ہے، ہم اس کا ڈاکٹر ہو. اب حدیث کا جو ڈاکٹر ہوگا اس کو تو نہیں پتہ نا کہ کیا کرنا ہے. تو جس فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اس بارے میں صحیح رائے دے سکتے ہیں.
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس کا ریفرنس جو ہے موضوعات کبیر سے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ موضوعات کبیر کا مطلب ہے بڑے بڑے موضوعات. کبیر کا لفظ ہوتا ہے. ہاں موضوعات کبیر کا مطلب ہے کیا مطلب ہے؟ ضعیف حدیثوں کی موضوع من گھڑت روایات ہیں یہ. عن عامر بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ، عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، کہنے لگے میں نے زبیر سے ذکر کیا، یعنی عبداللہ بن زبیر اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں، اپنے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان. کیا وجہ ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام سے فلاں فلاں لوگ روایت کرتے ہیں آپ کو میں نے کبھی کرتے نہیں دیکھا. قال اما انی لم افارقہ، یاد رکھو کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت رہا ہوں، میں آپ سے جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا تھا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے، اس لیے میں بہت احتیاط کرتا ہوں. اب دیکھیے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ کتنی احتیاط کرتے تھے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بھی وہی ہے. اور من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بھی وہی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی ولا تکنتوا بکنیتی، میرے نام کے ساتھ آپ نام رکھو لیکن میری کنیت کے ساتھ نہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ آپ نام رکھیں محمد اور کنیت رکھیں ابو القاسم. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر ٹھیک ہے. ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان لا یتمثل فی صورتی، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب آ جاتے ہیں باب السمر فی اللیل فی العلم، رات کو جاگنا علم کی خاطر. ان عبداللہ ابن عمر قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں ایک دفعہ عشاء کی نماز میں پڑھائی. فلما سلم قام، تو سلام کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہذہ، تمہارا کیا خیال ہے آج کی رات، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، آج کی رات اس پورے روئے زمین پہ جتنے لوگ زندہ ہیں یا جتنے بھی ذی روح ہیں، آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، یعنی نئے لوگ ہوں گے. تو یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ عشاء کے بعد اگر آپ نے جاگنا ہے تو آپ علم حاصل کرنے کی خاطر جاگ سکتے ہیں. ہم سلیپ مینجمنٹ میں یہ بات بتلاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کے لیے چند ایک ایکسیپشنز ہیں. نمبر 1 علم، نمبر 2 مہمان اگر آ گیا، نمبر 3 سفر، نمبر 4 میاں بیوی جاگ سکتے ہیں. ہاں وہ تو ایک جاب ہے نا، وہ تو کام ہے، وہ تو گارڈز رات کو بھی آپ چوکیداری کر سکتے ہیں. ان 4 صورتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. شیخ یہ جو جابس ہی نائٹ والی ہوتی ہے یہ تو نہیں ہونی چاہیے نا، رات سونے کے لیے ہے. اور عشاء کے بعد آپ علیہ السلام جو مثلا علم کے لیے بات چیت کرتے تھے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بت فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رات گزاری جو ام المؤمنین تھیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها، اس رات آپ علیہ السلام ان کے ہاں تھے. تو آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ گھر تشریف لائے، پھر آپ نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے فرمایا نام الغلیم، چھوٹا بچہ سو گیا ہے. غلام کی تصغیر ہے چھوٹا بچہ، ابن عباس یعنی ان کے بارے میں. او کلمۃ تشبہھا، یا غلیم کہا یا کوئی اس سے ملتا جلتا کلمہ کہا.
پھر آپ اٹھے، فقمت عن یساری، میں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آ گیا، یعنی آپ جماعت کا نماز پڑھا رہے تھے، فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے کیا کیا، ایسے پکڑا مجھے کان سے گھما کر تو رائٹ سائڈ پہ لے آئے۔ اگر دو بندے نماز پڑھ رہے ہوں جماعت سے تو مقتدی رائٹ سائڈ پہ ہوگا۔ فصلی 5 رکعات ثم صلی رکعتین، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، حتی سمعت غطیطتہ او خطیطتہ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکل گئے۔ یعنی یہ مختصر روایت، تفصیلی روایت اور بھی ہے اس کے علاوہ کہ آپ نے رات کتنی نماز پڑھی۔ یہاں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کتنی ایک بات ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ عشاء کے بعد یہ جو اتنا لمبا چوڑا ایک جلسہ ہوتا ہے ہمارے یہاں آدھی آدھی رات تک، یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے یہ روایت بھیجی۔ میں نے کہا اس میں کہاں جلسہ، ایک اتنی سی بات ہے بس، یعنی یہ فرمانا کہ جو لوگ آج دنیا میں موجود ہیں 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے، بس بات ختم۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہاں جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے علم کی خاطر رات گزارنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ صلی السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتے تھے۔ شیخ دعویٰ پرپز سے کر سکتے ہیں؟ ہاں دعویٰ پرپز، لیکن دعویٰ پرپز کو ایک عادت نہ بنا لی جائے، کیونکہ کیا ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہی دعویٰ پرپز، دعوت طعام یا دعوت دین؟ نہیں، دعوت دین۔ دعوت دین۔ باب حفظ العلم، اب دیکھیے علم کی کو حفظ کرنا، یاد کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی روایتیں بیان کرتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی بعض منکرین حدیث کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، وہ اتنی روایتیں بیان نہیں کرتے جتنا یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، ٹوٹل 3-3.5 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو اتنی سب سے زیادہ روایات ان سے ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں، اور یہ آج یہ روایتیں دیکھیے گا، وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی روایتیں بیان کرتے ہیں، اگر قرآن کی یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی روایت بیان نہ کرتا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت۔ یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، تھوڑا الفاظ مختلف ہیں۔ اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں آپ کو روایتیں بیان نہ کرتا۔ اب دیکھیے میں روایتیں کیوں بیان کرتا ہوں، زیادہ وجہ بیان۔ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، ہمارے جو مہاجر بھائی ہوتے تھے، حالانکہ وہ بہت پہلے مسلمان ہوئے، لیکن وہ مارکیٹ میں اور بازاروں میں کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے، اس وجہ سے وہ یعنی کلاس میں شرکت نہیں کر سکتے اتنی زیادہ۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور جو ہمارے انصاری بھائی تھے وہ تاجر تھے، یعنی انصاری تاجر تھے اور مہاجر ان کے کام کرتے تھے، یعنی مل جل کے کام کاروبار کرتے تھے، اس لیے وہ کلاسز میں حاضر مستقل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور ابو ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ، ابو ہریرہ کے پاس اتنی روایتیں اس لیے ہیں کہ وہ پیٹ کاٹ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ یا اللہ، اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ کچھ یاد ہو گیا جو کسی کو یاد نہیں تھا، وہ حاضر تھا۔ وَيَحْفَظُ مِمَّا لَا يَحْفَظُ، اور بلکہ یہ روایت بھی دیکھیے، یہ روایت دیکھیے، پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے منہ پھر بھی بند نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابسط رداءک، اپنا کپڑا پھیلاؤ، تو فبسطتہ، میں نے پھیلا دیا۔ قال فغرف بیدیہ، آپ نے ایسے، غرفہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو جو ملانا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملایا، کچھ پڑھا، ٹھیک ہے، پھر کیا کیا، ثم قال ضمہ، پھر آپ نے ایسے کیا نا سے،
تو آپ نے فرمایا اس کو سمیٹ لو. فَضَمَمْتُهُ میں نے اس کو یوں سمیٹ لیا، ایسے نہیں سمیٹ کے آپ میں رکھتے. فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. یا اللہ، یعنی اتنی برکت آپ علیہ السلام کی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نصیب اتنا زبردست. اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی انہیں روایتیں یاد نہیں تھیں. تو اس لیے جو ہے بلکہ یہ آخری روایت دیکھ لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی وعاءین، دو چیزیں، دو مشکیزیں، دو چیزیں. فاما احدهما فبثثت ان میں سے ایک تو بیان کر دی، یعنی یہ جو روایتیں بیان ہیں یہ کر دی. واما الاخر فلو بثثته قطع البلعوم دوسری بات اگر میں بیان کرتا ہوں تو میرا گلا کاٹ دیا جاتا. اور دیگر روایات میں آتا ہے وہ کیا تھا، وقت کے حکمرانوں کی جو نااہلیاں ہیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں آج کل کے یہ جو بعد میں حکمران آئے نا چلو ان کی باتیں میں بتانے لگ جاؤں تو یہ مجھے مار ہی دیں. اس کا مطلب نہیں کہ یہ انہوں نے پھر چھپا دی تھی، بیان کی تھی بعد میں انہوں نے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق علم حاصل کرنے، علم حاصل کر کے اپنے ایمان کو بڑھانے اور ایمان اور علم کی موجودگی میں اپنے اعمال بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا قبول و منظور فرمائے. اور جو بھی باتیں ہم نے درست کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کی ہیں. جو کمی کو رہ گئی ہے وہ خالصتاً میری کم علمی کی وجہ سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.